کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی، مسجد مرسی خواہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، چشم اقوام سے مخفی ہے حقیقت تیری، ابھی محفل ہستی کو ضرورت تیری، زندہ رکھتی ہے زمانے کو حرارت تیری، کوکب قسمت امکان ہے خلافت تیری، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماسب اللہ کے لیے آگے تقدیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تر جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تر جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فضو سا رہے وہ نظارہ، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور میرے ہم قدم ساتھیوں، اللہ جل جلالہ کا بے پناہ شکر ادا کریں اور اس کا فضل گردانے کہ اس خلاق عالم نے مجھے اور آپ کو دین حنیف میں پیدا فرمایا، اور اللہ جل جلالہ نے کائنات کے اس مذہب کے ساتھ مجھے اور آپ کو تعلق نصیب فرمایا جس کو خلاق عالم نے اس کائنات میں ایسے عروج کی داستانیں دکھائی کہ اس کائنات میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس امت کو اللہ جل جلالہ نے جیسی عزتوں سے سرفراز فرمایا، جیسے بلندیاں اور جیسے عروج عطا فرمایا، ایسے شاید ہی کسی اور امت کو ملا۔ میں اور آپ سب سے پہلے اللہ جل جلالہ کے شکر گزار بندوں میں اپنا نام شامل کروائیں، ہر چیز پر شکر ادا کریں، ایک ایک نعمت پر اللہ جل جلالہ کا شکر ہو، اور سب سے زیادہ شکر ایمان کی اس دولت پر ہو جسے اللہ جل جلالہ اس کائنات میں سب سے زیادہ وقت کی نظر سے دیکھا۔ خلاق عالم نے ارشاد فرمایا، ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواهم النار بما كانوا یکسبون۔ جن لوگوں کو آخرت کے دن پہ یقین نہیں ہے، جو لوگ اللہ جل جلالہ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتے ہیں، وہ جہنم کی آگ کے لیے تیار ہو۔
امریکہ کی ایک یونیورسٹی میں 75,000 اسٹوڈنٹ ایک وقت میں پڑھتے ہیں اور یہ سارے مادے پر محنت کر رہے ہیں. اگر یہ لوگ ایمان کی دولت کے بغیر اس کائنات سے رخصت ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی جہنمی کی منتظر ہیں. اللہ جل جلالہ نے مسلمان کی دونوں جہان کی عزت اور سربلندیاں دین اسلام کے ساتھ وابستہ کی اور اس کی زندہ مثالیں میرے اور آپ کے سامنے تاریخ کے اوراق پر بکھرے ہوئے پڑی. لیکن اگر کوئی دیکھنے والا ہو ان فی ذالک لعبرۃ لأولی الابصار، آنکھوں والوں کے لیے تاریخ کے ان اوراق میں بڑی نشانیاں ہیں. اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے اللہ جل جلالہ نے ایسی عزت اور سربلندی اس اسلام کی بدولت مسلمان کو عطا کی کہ جب مسلمان نے قرآن کو اپنا امام بنایا، خلاق عالم نے دنیا کے 3% حصے پر متمدن دنیا پر مسلمان کو حکومت عطا کی اور ایسی خلافت تھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی. بڑی بڑی یونیورسٹیاں مسلمانوں کے ہاں، بڑے بڑے کافروں کے سربراہ، ملکوں کے سربراہان مسلمان ملکوں کے سربراہان کو خطوط لکھتے تھے اور اس میں التجا کرتے تھے کہ آپ کے ہاں جو عظیم یونیورسٹیاں ہیں ان میں ہماری اولادوں کو بھی پڑھنے کے لیے داخلہ دے دیں. ایسے عروج مسلمانوں کو اللہ جل جلالہ نے عطا کیا. ہمارے اسلاف بڑے باہمت لوگ تھے، وہ ہم ہیں جو کم ہمت ہیں اور ان کے نام پہ دھبا بنے ہوئے ہیں. اسی لیے 200 سال سے مسلمان عروج کے بجائے زوال کی طرف جا رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے ہماری کم ہمتی اور اسلاف کی ہمتیں. دیکھیں صرف امام غزالی رحمہ اللہ نے 200 کتابیں لکھی اور یہ ساری کتابیں ایمان اور یقین کے بارے میں نہیں تھی، یہ اس دنیا کے علوم کے بارے میں لکھی گئی اور دنیا کو ان علوم سے روشناس کرایا گیا جس پر آج کفر ناز کرتا ہے اور مجھ اور آپ پہ روب جماتا ہے. در حقیقت یہ ہمارے اسلاف کی علوم ہے جن کی کتابیں آج بھی لندن، پیرس، ہالینڈ، جرمنی، اسپین اور سسلی اور اٹلی میں مقفل ہیں. آج بھی ان پر تالے پڑے ہوئے ہیں. وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں پھر اپنی یونیورسٹیوں میں پڑھاتے ہیں اور سوٹی بوٹی اور اپنی مغربی تہذیب کافرانہ طریقہ کار اور میں اور آپ ان سے مرعوب ہیں. ایسی مرعوبیت مسلمان کے دل میں کفر کی، ایسی مرعوبیت ہے کہ مسلمان اپنے دین سے بیزار نظر آتا ہے. ایسی مرعوبیت ہے کہ مغربی تہذیب کے آگے مسلمان اپنے دونوں ہاتھ یوں اٹھا چکا ہے کہ ہم شکست تسلیم کر چکے ہیں اور ہماری کوئی تہذیب ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تہذیب جس نے پوری دنیا میں غلغلہ مچایا، وہ تہذیب جس کو اللہ جل جلالہ نے دنیا کے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچانے کا قرآن میں وعدہ کیا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اے نبی، آپ کے کو جو دین دیا گیا ہے، آپ کی جو سیرت ہے، اس کا یہ نور پوری دنیا میں ہم پھیلا کے رہیں گے اگرچہ کافروں کو برا لگے. مسلمان آج اس تہذیب کو بھول چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نقش قدم اس کے سامنے نہیں ہے، مغربی تہذیب اس کے سامنے ہے. آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، اللہ جل جلالہ قرآن میں فرماتے قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. اے نبی، ہم آپ کو دنیا میں ان لوگوں کے بارے میں بتائیں جو اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا ہیں. وہ لوگ ہیں جن کی ساری سعی، جن کی ساری جدوجہد، جن کی ساری محنتیں، جن کی ساری کوششیں اور کاوشیں اس دنیا کی زندگی کے لیے صرف ہو رہی ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والے لوگ یہ ہیں. ایک عالم کی ایک ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی ساؤتھ افریقہ میں. وہ ڈاکٹر بڑے فخر سے کہتا ہے
جی میں ڈاکٹر ہوں اور میری فیملی کے 9 بندے ڈاکٹر ہیں اور ایک امریکہ میں ہے، ایک یورپ میں فلاں ملک میں ہے، ایک فلاں ملک میں ہے، تو وہ عالم کو فرمانے لگے کہ یہ کوئی فخر کی بات ہے جس پر آپ فخر کر رہے ہیں، کوئی اور چیز بتائیں، کسی چیز کے بارے میں آپ کو علم ہے؟ قرآن کا کتنا علم آپ کے پاس ہے؟ وہ علم جس کی بنیاد پہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے بننے کا دار و مدار ہے، وہ علم ہے آپ کے پاس؟ اس سے بے خبر اور اس سے نا بلد، اس سے نا آشنا اور اس سے غفلتیں اور بے اعتنائیاں اور لاپرواہیاں ہیں، عروج پر ہیں۔ کبھی دل میں مسلمان کے یہ خیال نہیں پھٹکتا کہ موت سے پہلے میں قرآن تو پڑھوں؟ اللہ جل جلالہ نے اتنی عظیم الشان کتاب نازل کی جس کتاب کے بلبوتے پر اور جس کے علوم کے بلبوتے پہ مسلمانوں نے پوری دنیا کو ہلایا تھا، اس کتاب میں ہے کیا علوم ہے؟ اللہ مجھ سے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس کے بارے میں کوئی خبرداری نہیں۔ محمود غزنوی نے ایک محل بنایا اور اس میں لوگوں کو آنے کی دعوت دی کہ آپ آئیں اور محل دیکھیں، کیسا بہترین محل میں نے بنایا ہے۔ اس کا باپ سبکتگین وہ بھی آیا محل دیکھنے کے لیے۔ جب اس نے محل کا نظارہ کیا، دیکھا، آخر میں ایک خنجر نکالا اور بیٹے کے سامنے جہاں نقش و نگار بنائے ہوئے تھے وہاں دیوار میں وہ خنجر گھوپا اور گارے اور مٹی کو یوں اس نے کھرچ کے نیچے پھینکا۔ محمود غزنوی نے پوچھا، ابا جان یہ کیا کیا؟ اتنا خوبصورت محل آپ نے اس کو عیبدار بنا دیا۔ فرمایا، بیٹے میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں، اللہ جل جلالہ نے تو مسلمان ہے، تجھے اس کائنات میں اس لیے نہیں بھیجا کہ تو گارے اور مٹی پر محنت کرے اور اس پڑی ہوئی مٹی کو کھڑی ہوئی مٹی بنائے، پھر اس پہ زیب و زینت کرے اور اسی کو دیکھ کے اپنا دل بہلاتا رہے اور خوش ہوتا رہے۔ اللہ نے تجھے ایک عظیم کام کے لیے بھیجا ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وقت فرصت ہے کہا کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ ابھی تو باقی ہے توحید کا اتمام، ساری کائنات کے لوگوں کو اسلام کا پھیلانا اور پہنچانا اور ان کے دماغوں کی دہلیز تک ایمان کو پہنچانا، یہ مسلمان کی ذمہ داری تھی جو آج خود اس سے عاری نظر آ رہا ہے۔ جس کے سینے کا ایمان اس قدر کمزور ہے کہ رمضان المبارک کا مضبوط مہینہ اس کے دل کی سیاہی کو سفیدی میں نہ بدل سکا۔ اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تو مخاطب ہو کر جلسے میں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے، ہندوستان کے لوگوں، میں نے تمہیں اتنا قرآن سنایا کہ میرے سر کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی اور میری داڑھی کی سیاہی سفیدی میں بدل گئی، لیکن ہائے کاش میں تم لوگوں کے دلوں کی سیاہی کو سفیدی میں نہ بدل سکتا۔ کتنے سخت ہیں تمہارے دل، اللہ کا کلام سن کے پتھر پھٹ پڑتا ہے اور اس میں سے پانی کا چشمہ نکل جاتا ہے، آپ کے دلوں پہ اثر نہیں ہوتا، آپ کے دل میں یہ خیال نہیں آتا کہ موت سے پہلے رسول اللہ کی پاکیزہ زندگی میرے اور آپ کا نصب العین بن جائے، دستور العمل ہو، منشور حیات ہو، میرے اور آپ کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم کے مطابق ہو۔ کبھی یہ خیال دل میں نہیں پھٹکتا ہے، بس یہ فکر کہ دنیا کتنی کمائی اور کتنی رہ گئی ہے جس کو ابھی اور جمع کرنا ہے، اور جمع کرنا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ کثرتوں سے جمع کرنے والے ہلاک ہو گئے ہیں یہاں، اور یہ اپنی ہلاکتیں کب دیکھیں گے؟ حتی زرتم المقابر، جب یہ قبروں میں رکھ دیے جائیں گے تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ جس دنیا کو ہم نے یوں حاصل کیا کہ اس کے لیے دین کو ٹھکرا دیا، دینی علوم حاصل نہ کر سکے، ساری زندگی غسل کے فرائض کا پتہ نہ چل سکا، نماز کے واجبات کا پتہ نہ چل سکا، ساری زندگی 24 گھنٹے کی زندگی کے حلال اور حرام کا علم ہم حاصل نہ کر سکے، وہ دنیا کتنی خسارے میں ہمیں مبتلا کر کے رہی اور اس نے ہمیں کیسے ہلاکتوں سے دوچار کر دیا۔ محترم دوستو،
اذہان کے رخ بدل چکے ہیں، اور افسوس میرے اور آپ کے علم کے جو ذرائع ہیں وہ ذرائع غلط ذرائع، میرے اور آپ کے علم کے ذرائع اسلاف کی کتابیں ہونی چاہیے تھی۔ جرمنی کی ایک فرم ہے AJ برن، اس کی جو فہرست ہے کتابوں کی، اس نے کتابوں کی فہرست دی ہے جو غالباً اس کے پاس ہے، اس میں ہزاروں کتابیں وہ ہیں جو عربی زبان میں ہیں جو ان کے پاس موجود ہیں، مسلمانوں نے لکھی ہیں وہ کتابیں، اور اس میں سے 1000 کتابیں صرف وہ ہیں جو مسلمانوں نے تاریخ پر لکھی ہیں کہ یہ تاریخ کیا ہے۔ لیکن آج میں اور آپ ہزاروں کتابیں ہماری اسلاف نے لکھی، اپنی تاریخ سے بے بلد ہے۔ تاریخ تو بہت کچھ سکھاتی ہے، مجھے اور آپ کو بتاتی کہ مسلمان کا عروج کیا ہے اور مسلمان کا زوال کب ہوا، جب زوال ہوا مسلمان کا وہ کب تھا، اور جب مسلمان عروج کی طرف گیا وہ کب تھا، اس کے بارے میں مسلمان کو پتہ ہے۔ ہر فتنے میں پھنس جاتا ہے، انجینئر مرزا کا فتنہ ہو، کسی اور ملعون اور دجال کا فتنہ ہو، ایسے اس میں جھگڑا جاتا ہے کہ نکل ہی نہیں سکتا۔ ایک فرد واحد جس کا کوئی استاد نہ ہو، اس کے پیچھے ہزاروں نوجوان چل رہے ہیں اور اس کو مشعل راہ تصور کر رہے ہیں، اور اپنے ہزاروں اور لاکھوں اسلاف کو اور ان کی وہ کروڑوں کتابیں جن میں سے کروڑوں عیسائی درندوں نے اور تاتاریوں نے بغداد میں جلا دی، ان کو بھول چکا ہے۔ وہ قصہ پارینہ ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ امام غزالی نے 200 کتابیں، ابن العربی نے 250 کتابیں، امام ابن تیمیہ نے 500 کتابیں، جلال الدین سیوطی نے 550 کتابیں، ابن طولون دمشقی نے 700 کتابیں تصنیف کی۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن کی فہرست دستیاب ہے، جن کی دستیاب نہیں ہے اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی کروڑوں کتابوں میں سے کتنی کس نے لکھی، اور وہ ناآشنا لوگ جن سے ہم بے بلد ہیں، کتنے عظیم فلاسفر گزرے ہیں مسلمانوں کے، اور یہ کتابیں میں نے پہلے آپ کو بتایا دنیاوی علوم سے مسلمانوں کو روشناس کرانے کے لیے لکھی گئی، اور یہ مسلمانوں کا وہ دور تھا جس میں مسلمانوں نے ایسی ایجادات کی ہے، اگر آپ تاریخ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے، اور اعتزاز حسن جیسے ملحدوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ایجاد کی ہیں۔ اسپین اور دمشق میں ایسی مشینیں جو چشموں کا پانی پہاڑوں پر بغیر بجلیوں کے پہنچاتی تھی، یہ مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ ابن فرناس نامی سائنسدان مسلمان سائنسدان تھا جس نے دنیا میں سب سے پہلے ایک مشین بنا کے اس کو ہوا میں اڑا کے دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈالا، اور یہ نظریہ دیا کہ اس دنیا میں جہاز بن سکتا ہے۔ پھر 2 انگریز بھائیوں سے اس کو منسوب کر کے مجھ اور آپ کو جھوٹ میں مبتلا کیا گیا کہ یہ تو ان لوگوں نے بنایا۔ سب سے پہلے شیشہ مسلمان نے بنایا، کاغذ مسلمان نے بنایا، چھاپنے والا پریس مسلمان نے بنایا، دنیا میں سب سے پہلے بارود مسلمان نے بنایا، گھڑی مسلمان نے ایجاد کی۔ یہ میرے اور آپ سے پوشیدہ ہے چیزیں۔ ہارون الرشید کے دور میں ایسا درخت بنایا اس دور کے سائنسدانوں نے، مصنوعی درخت ہے اور مصنوعی چڑیا ہے، اور اس دور میں پیٹرول نہیں تھا، اس دور میں بجلی نہیں تھی، مشینیں نہیں تھی، جب ہوائیں چلتی تھی اس پہ بیٹھی ہوئی چڑیاں خود گنگناتی تھی۔ الحمرا میں مسلمانوں نے ایسے فوارے ایجاد کیے جو فوارے جب ان سے پانی نکلتا وہ پانی خود گیت گا کے لوگوں کو سناتی۔ ایسے آج اس کو فاؤنٹین کہتے ہیں۔ آج جو جدید آلات کے بلبوتے پر بنائے گئے ہیں، بغیر ان جدید آلات کے ایسے سائنس تھی مسلمانوں کے پاس، اور مسلمان اپنی کتابوں میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں لکھ کے چلے گئے ایک ایسی مشین ایجاد ہو سکتی ہے جس کا قطر اتنا ہو اور جس کا سائز ایسے ہو جو انسان کی اندرونی کیفیات بتا سکتی ہے، یعنی ایکس رے وغیرہ کی جو مشینیں ہیں، اس کے نظریے مسلمان دے کے چلے گئے۔ میڈیکل کے جتنے آلات ہیں اس کے نظریے مسلمان دے کے گئے تھے کہ اتنے قطر کا ایک آلہ ایجاد ہو سکتا ہے جو اتنا تیز ہو، جو انسان کے بدن کو کاٹ سکتا ہے اور اس کے اندر کی کیفیات معلوم ہو سکتی ہے، ایک ایسا محلول تیار ہو سکتا ہے اگر فلاں چیزوں کو ملایا جائے جس سے انسان اتنی دیر کے لیے بے ہوش
ہو سکتا ہے، یہ ہزاروں چیزیں کتابوں میں ہیں، لیکن علامہ اقبال کہتا ہے نا کہ وہ جو میں نے یورپ نے اپنے آبا کی کتابیں دیکھی تو میرا دل سے پارا ہو گیا کہ مسلمان نوجوان کن کے پیچھے چلا جا رہا ہے۔ آج بھی مکفل کر کے کیوں رکھی ہے یورپ نے وہ کتابیں جو مسلمانوں نے لکھی تھی؟ یہاں کا ایک ساتھی بتاتا ہے ہندوستان میں یہ بہت پرانی بات ہے، جب انگریزوں کی حکومت تھی یہاں پہ ایک ہندو بازار سے کپڑا لینے لگا، ہندو نے کہا میں آپ کو کپڑا خرید دیتا ہوں، اس کے بدلے میں پیسے دینے کے بجائے آپ مسلمانوں کے پاس کوئی کتابیں ہیں پرانے زمانے کی جو کباڑ میں ہوں وہ ہمیں دے، وہ ہمیں چاہیے۔ اس مسلمان نے پوچھا کہ وہ کیوں چاہیے آپ کو؟ تو وہ کہنے لگا کہ یہ کپڑا میں برطانیہ سے منگواتا ہوں اور وہاں انگریز ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پاؤنڈ کی جگہ اگر تم مسلمانوں کی کتابیں ہمیں دو گے تو وہ ہم زیادہ خوشی سے قبول کریں گے۔ یہ ان کے ہاں قدر، اور ہمارے ہاں 50 اسلامی ملک، ایک ملک کے اندر اتنی سکت نہیں کہ کم از کم ان کتابوں کو جمع کرنے کا سوچے، یہ مسلمانوں کو آگاہ کرے کہ تم اتنی گری پڑی گول نہیں ہو جتنا تم اپنی نظروں میں گر چکے ہو اور اپنے آرام کی وجہ سے پیچھے رہ چکے ہو۔ قرآن کو اپنے ہاتھ میں لو، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرت عنہ افہام الرجال، ساری کائنات کے علوم اس قرآن کے اندر موجود ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے اور آپ کے اذہان اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں، اس لیے ایک مصمم ارادہ کرے اور ایک عزم کرے کہ ہم مسلمان ایک قوم بن کے ابھریں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پہ عمل کرے، اتحاد و اتفاق کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں اور علماء کرام کے سنگ اس سفر کو دوبارہ شروع کریں جو 200 سال پہلے ہم سے چھوٹ گیا ہے تشدد اور اختلاف کی وجہ سے، اور ان اختلافات کی وجہ سے، قومیتوں اور لسانیتوں کی وجہ سے۔ تو پھر مسلمان کی عزت آپ دیکھیں، مسلمان اپنے اندر کی طاقت سے چلتا ہے، جیسے جہاز اپنے اندر کی طاقت سے، فیول کی طاقت سے اڑتا ہے، یہ ایمان کی طاقت سے اڑتا ہے، اور اس کے علوم کا منبع قرآن ہے۔ جب یہ قرآن ہاتھ میں اٹھائے گا اللہ پاک اس کے ذہن کے دریچوں کو کھولے گا اور ایسے کھولے گا کہ پوری دنیا ورطہ حیرت میں پڑ جائے گی۔ آپ اور مجھ کو قرآن میں اللہ کا یہ وعدہ یاد نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا اے مسلمانوں وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم تمہیں زمین میں بادشاہی دیں گے لیکن اگر تم مسلمان بن کے دکھا دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔